کالے کوٹ والوں کے کالے کرتوت۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی موجودگی میں چیف جسٹس کے چیمبر پر وکیلوں کا حملہ، شیشے گملے توڑ دیے، صحافیوں کو بھی مارا پیٹا۔ وکیل جسٹس عطر من اللہ کے چیمبر کا گھیراؤ، نعرے بازی، پولیس ناکام، رینجرز طلب کرنا پڑی۔ ناقص سیکیورٹی انتظامات پر آئی جی کی سرزنش۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ تاحکم ثانی بند۔ وکلا اپنے غیر قانونی چیمبرز گرانے پر مشتعل تھے۔ جسٹس عطر من اللہ نے چیف جسٹس گلزار احمد کو معاملے سے آگاہ کیا، ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت، کہا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہنگامہ آرائی کرنے والے وکیلوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، 22 نامزد افراد سمیت 300 وکلا کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی۔ ملوث وکلا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ہوگی۔ لائسنس معطل کرنے کے لیے اسلام آباد بار کونسل کو ریفرنس بھیجا جائے گا۔ کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی کارروائی، مقابلے کے بعد ایک دہشت گرد مارا گیا، غیر ملکیوں سمیت 5 کو گرفتار کر لیا گیا۔ قبضے سے خودکش جیکٹس، بلاک بم، بھاری اسلحہ اور بارود سے بھرا رکشہ بھی برآمد ہوا۔ دہشت گردوں سے برآمد موبائلز کا فورنزک مکمل۔ دہشت گردوں کا رابطہ افغانستان کے صوبے قندھار سے براہ راست تھا۔ دہشت گردوں کا ہدف سندھ اسمبلی تھا، سیشن نہ ہونے پر حملہ نہ کر سکے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں را کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد ملے ہیں۔ سیاست کے ساتھ افواج کا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے۔ کسی قسم کے کوئی بیک ڈور رابطے یا بیک ڈور چینلز اس چیز کے لیے استعمال نہیں کیے جا رہے۔ ہمیں کسی سے بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں۔ سیاست میں مت گھسیٹیں، پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے واضح کر دیا۔ پی ڈی ایم الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کسی قسم کے بیک ڈور رابطے ہیں نہ اس کی ضرورت ہے۔ کسی کے پاس کوئی ثبوت یا تحقیق ہے سامنے لائے، کون کس کو کال اور کس سے بات کر رہا تھا، مفروضات پر بات نہ کریں، یہ کسی کے لیے اچھا نہیں۔ قیاس آرائیاں بند ہونی چاہیے۔ ہمارا تو مقصد ہے فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، سیاسی ونگ ہے تو فوری بند کر دینا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار تاریخ کا حصہ ہے، اس حقیقت سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس، بولے عمران خان کی حکومت اب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پر چل رہی ہے۔ بلاول کا سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کا صدارتی آرڈیننس چیلنج کرنے کا اعلان، کہا امید ہے عدالت اوپن بیلٹ کی اجازت نہیں دے گی۔ حکومت کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ارکان آپ کے خلاف اوپن ووٹ دینے کو تیار ہیں، اسمبلی میں ہمارے ووٹ کا حق بھی چھینا گیا تو سخت رد عمل آئے گا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آج حیدرآباد میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ جلسے کی تیاریاں جاری، آتش بازی کا مظاہرہ، پنڈال میں صرف پیپلز پارٹی اور جے یو ایف اے کے جھنڈے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی بھاری نفری جلسہ گاہ کی نگرانی کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا قائد آباد میں جے یو آئی کے جلسے سے خطاب، قافلے کے ہمراہ حیدرآباد کے لیے روانہ۔ مولانا فضل الرحمان اور کارکنان کی نیشنل ہائی وے پر ٹول ٹیکس کی خلاف ورزی، ٹول ٹیکس ادا کیے بغیر روانہ۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کی بلاول ہاؤس کراچی میں بلاول بھٹو سے ملاقات، حکومت مخالف مہم پر تبادلہ خیال۔ اربوں روپے کے کیس ہیں اور کہتے ہیں این آر او دے دو۔ گائے بھینس چوری سے ملک تباہ نہیں ہوتا، وزیر اعظم اور وزیر چوری کریں تو ملک تباہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے صحافی عدالت گئے اور مجرم کو تقریر کرنے کی اجازت دینے کا کہا۔ وزیر اعظم عمران خان کا علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب، علماء کو صفائی پر درس دینے کی اپیل کی۔ بولے مغرب میں جاتے ہیں تو ہر طرف صفائی نظر آتی ہے، ہم کیوں صاف نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہے تو ویسی تقریریں نہ جھاڑیں۔ مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان کی ایک لائن ہے، پیپلز پارٹی اور کئی دوسری پارٹیوں کی دوسری لائن ہے۔ یہ ناکام رہیں گے، ناشاد رہیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے باتیں کرنے کے علاوہ۔ ثبوت نہیں تو تقریریں نہ جھاڑیں، پی ڈی ایم خسارے میں رہے گی، یہ منہ کی کھائیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں آنے والا وقت مزید دلچسپ ہوگا، لانگ مارچ کریں، ہم تیار بیٹھے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا پاکستان کے جنرل سیاستدانوں سے زیادہ جمہوری ہیں۔ مریم اور مولانا فضل الرحمان جان بوجھ کر فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
पाक फौज ने तरदीद कर दी तो इस बात का खात्मा हो जाना चाहिए। फिरदौस आशिकावान कहती हैं, बिलावल के बयान ने PDM के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। फर्जंद जरदारी ने खुद को नून लीग बयानी से अलग कर लिया। नवाज शरीफ ने हमेशा अपने मुफाद के लिए दूसरों का कंधा इस्तेमाल किया। खत्म हुआ 18 साल का इंतजार, पाकिस्तान की फतह शानदार। पिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की हार, पाकिस्तान ने सीरीज 2-0 से वाइट वॉश कर दी। फास्ट बॉलर्स ने प्रोटियस की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। हसन अली ने दूसरी इनिंग्स में भी किए 5 शिकार, शाहीन ने किए आउट 4। 370 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 274 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी टीम ने सीरीज जीतने का जश्न मनाया। हसन अली मैच में 10 विकेट्स लेने पर बेहतरीन खिलाड़ी करार। रिजवान को शानदार सेंचुरी, बेहतरीन विकेट कीपिंग पर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। बाबर आजम भी सीरीज जीतने पर खुश, कहा जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश करना बड़ी बात है, कप्तानी एंजॉय कर रहा हूं। हसन अली का जनरेटर चल पड़ा, जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ियों के औसान खता कर दिए। 5 विकेट लेने के बाद हसन अली का मुनफरिद जश्न, कारकर्दगी घर में आने वाले नन्हे मेहमान के नाम कर दी। कहा बेगम को भी खुश रखना जरूरी है। हसन अली की वालिदा ने भी बेटे की क्रिकेट में वापसी का क्रेडिट बहू को दिया। कहती हैं उम्मीद है हसन ऐसे ही अच्छा खेलता रहेगा। हसन अली के आबाई इलाके में जश्न, दोस्तों ने केक काटा, मिठाई बांटी, भंगड़े डाले। कौमी हीरो अली सतपारा की गुमशुदगी पर हर दिल पारा पारा। पाकिस्तानी को पहमा साथियों जॉन स्नोरी और JP महर के साथ K2 के डेथ जोन में लापता। तीसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन बेनतीजा खत्म। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स खराब मौसम और -65 दर्जा हरारत में 7600 मीटर तक गए। जदीद टेक्नोलॉजी और मखसूस कैमरा से सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है, अली सतपारा कौमी असासा हैं। दिल से दुआ है कि खैरियत से हों। उम्मीद है जल्द अच्छी खबर आएगी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस मशरूत न होता तो कलअदम करार दे देते। चीफ जस्टिस के निबात सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, ऑर्डिनेंस के तहत भी वोटिंग खुफिया ही होगी, बाद में दरख्वास्त देने पर वोट देखा जा सकेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन से जमहूरियत को तक़वियत और पार्लियामान के वक़ार में इजाफा होगा। शिबली फराज कहते हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग आइन और जमहूरियत की खिदमत नहीं। फैसल जावेद ने कहा, अपोजिशन बगैर रिश्वत दिए जीत ही नहीं सकती। PP और नून लीग का मीसाक़े जमहूरियत कहाँ गया? अपोजिशन हर सतह पर करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। शहबाज गिल बोले, नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान सेनेट इलेक्शन गैर शफाफ करवाने पर बज़िद हैं। ये तीनों खानदानों के लिए पैसा बनाने का सीजन है। मौलाना साहब खुद एतलाफ जुर्म कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने हमसे झूठा वादा किया, मार्च में इमरान खान की हुकूमत को जो है हम ख़त्म कर देंगे और आपको इक़्तिदार देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने खुद एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते का एतराफ़ किया था। हाफिज हुसैन अहमद का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमसे झूठ बोला कि मार्च में हुकूमत ख़त्म करके इक़्तिदार मौलाना को देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI के बागी ग्रुप पर इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिशमेंट के लोग कराते हैं। कौमी असम्बली में पेश आए नाखुशगवार वाक़े पर स्पीकर का बड़ा एक्शन। सैयद नवीद कमर, हामिद हमीद और अताउल्लाह खान को शो कॉज नोटिस जारी। असद कैसर बोले, किसी को ऐवान का तक़द्दुस पामाल करने नहीं देंगे, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारियां गैरजन का दौरा, सेंट्रल कमान के ज़ेरे एहतमाम फौजी मशकों का जायजा। मुल्की दिफा के हवाले से मुख्तलिफ हिकमत अमली की तारीफ। आर्मी चीफ ने पेशा वराना सलाहियतों, तैयारियों के साथ रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निमटने के लिए अफसरान के बुलंद हौसले की तारीफ भी की। मादरे वतन के दिफा के लिए ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आज कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी
آپ نے اپروو کر دی ہے آئی پی پیز کو جو پیمنٹس ہونی ہے 403 ارب روپے کی؟ جی ہم نے اپنی انڈورسمنٹ کر دی ہے. 40% جو ہے اس کی ادائیگی پہلے ہونی ہے, سب کو پھر یہ ادائیگی کی جائے گی 160 ارب روپے. وفاقی حکومت نے آئی پی پیز کو 403 ارب روپے ادا کرنے کی منظوری دے دی. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں حکومت آئی پی پیز کو 161 ارب روپے فوری ادا کرے گی. بقیہ رقم 6 ماہ میں دی جائے گی. معاہدوں سے حکومت کو 15 سال میں 836 ارب روپے کی بچت ہوگی. سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں کمیشن بنے گا جو معاملے کو دیکھے گا. کمیشن دیکھے گا آئی پی پیز کو کس طریقے سے ادائیگیاں کی جائیں گی. سندھ حکومت نے 6 اور 9 سیٹر چنگچی رکشے پر پابندی لگا دی. فٹنس سرٹیفکیٹ، رجسٹریشن اور روٹ پرمٹ کے بغیر چلنے والے چنگچی رکشے ضبط کرنے کے احکامات جاری. شہریوں نے پابندی مسترد کر دی. کہتے ہیں سستی سواری بند کر دی. رکشہ ڈرائیورز بھی روزگار ختم ہونے پر پریشان. 2 ٹک ٹاکرز میں جھگڑا 4 لوگوں کی جان لے گیا. کراچی میں مسکان اور ساتھیوں کے قتل کی وجہ سامنے آ گئی. پولیس ذرائع کا کہنا ہے ٹک ٹاک سٹار مسکان قاتل رحمان کی دوست تھی. رحمان نے دوسری ٹک ٹاکر سویرا کے کہنے پر مسکان کو بلا کر ساتھیوں سمیت گولیاں مار دیں. واقعہ پچھلے ہفتے گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر کے قریب پیش آیا تھا. گھاروں کے قریب کیمیکل فیکٹری میں ملازم ڈاکٹر میاں بیوی مردہ پائے گئے. ڈاکٹر ابرار اور ڈاکٹر ریحانہ کی موت کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. دونوں کراچی کے رہائشی تھے. میرے بھرا نو فائر مارا نے, میرے ماموں نو مارا نے, میرے بھتریجے نو مارا نے. پولیس نے مارا, سارا کوئی گناہ نہیں, سارا بے قصور بھرا. پاک پتن میں شادی سے واپس آنے والے شہری کی گاڑی پر پولیس کی فائرنگ. پولیس نے کار سواروں کو ڈاکو قرار دے کر مقدمہ درج کر لیا. متاثرہ خاندان نے پولیس الزامات کو مسترد کر دیا. زخمی بچے نے بتایا پولیس نے پیچھے سے فائرنگ کی. چاچو, دادا اور میں زخمی ہو گئے. سندھ میں ہیلتھ ورکرز کے لیے آئی کرونا ویکسین ہائی جیک. وی آئی پی فیملیز کو ویکسین لگائے جانے کے انکشاف کے بعد حکام جاگ گئے. کراچی میں اہم اجلاس. ذرائع کے مطابق این سی او سی نے رجسٹرڈ ہیلتھ ورکرز کو نادرا کوڈ جاری کر دیے. ہیلتھ ورکرز کو ویکسین کے دونوں ڈوز لگائے جائیں گے جس کے بعد نادرا سرٹیفکیٹ جاری کرے گا. افواج پاکستان کا قوم کے لیے جذبہ ایثار. دوست ملک چین کی جانب سے دی گئی کورونا ویکسین فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے نام. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں ہیلتھ ورکرز انسداد کورونا ویکسین کے زیادہ مستحق ہیں. این سی او سی سربراہ اسد عمر کہتے ہیں اپنی ویکسین ہیلتھ ورکرز کو دینا فوج کا عظیم فیصلہ ہے. کثیر القومی بحری مشق امن میں 45 ممالک کی بحری افواج شریک ہوں گی. کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل نوید اشرف کی میڈیا بریفنگ. کہا مشق کثیر الجہتی خطرات کے خلاف متحدہ عزم کا مظہر ہے. نیشنز کی جو رپورٹ ہے یہ اس نے ٹوٹلی ونڈیکیٹ کیا ہے ہماری ان تمام اسرشنز کو جو ہم کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ اس خطے میں ہندوستان کا ایک بہت نیگیٹو رول ہے. خطے کے لیے بھارت کا کردار منفی. پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے مہم چلائی جا رہی تھی. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے تمام کردار بے نقاب ہو رہے ہیں چاہے وہ ملک کے باہر بیٹھے ہوں یا بلوچستان میں. ترجمان پاک فوج کہتے ہیں یو این نے ہماری رپورٹس کو قبول کیا. بھارت سے متعلق جو ثبوت پیش کیے انہیں سنجیدہ لیا گیا. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,13,805 روپے ہو گئی. 1 گرام سونا 9,756 روپے 98 پیسے کا ہو گیا. 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 75 پیسے ہو گئی. متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی نیوز. میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. Fly with PIA and save gold. Register now
Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.